بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ، سورہ قریش۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بجوع وآمنهم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے لإیلاف قریش، لإیلافی۔ اب یہاں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ لإیلافی، ایسے لإیلافی، یہ غلط ہے۔ لإیلافی، لإیلافی، آگے قریشن، قریشن، اور یہاں وقف کریں گے تو قریش، قریش، پھر پڑھیے گا اس کو لإیلاف قریش، آگے إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ جی ہاں بھی حمزہ ہے سٹارٹ میں تو اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے لمبا کیجیے گا، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ إيلافهم رحلہ، یہاں ہا ہے تو اسے رحلہ آپ نے نہیں پڑھنا، اور اسی طرح آگے جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، 4 سیکنڈ تک ضرور لمبا کیجیے گا۔ رحلة الشتاء، اسے کئی دفعہ لوگ شتائی کر دیتے ہیں، شتا یعنی کہ شین کو تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، شتائی ایسے۔ والصیف، یہاں یاء لین ہے اور یہاں اسے والصیف نہ پڑھیے گا، سیف درست نہیں ہے، اور صاد ایک تو موٹا رکھیے گا اور اسے مجہول پڑھنے سے بچیے گا۔ کیسے؟ والصیف، والصیف۔ آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، اس میں لام کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا، فَلْيَعْبُدُوا، اور اسے آپ نے لمبا کرنا ہے، آخر میں واو مدہ ہے اور رب میں را پر پڑھا جائے گا۔ هَذَا الْبَيْتِ، اسے بیت نہ کیجیے گا بلکہ هَذَا الْبَيْتِ، بیت، اور لاسٹ آیت دیکھیے گا، الذی اطعمہم، اطعمہم، اس میں تو موٹا رکھیے گا، اور اطعمہم کے آخر میں میم ہے، میم کے بعد پھر میم ہے تو یہاں ادغام شفیع ہے، یعنی غنہ کریں گے آپ، اطعمہم ایسے، من جوع، من میں نون ساکن کے بعد جیم ہے تو یہاں پہ آپ اخفا کریں گے، من جوع، اب جوعن ہے لیکن ہم یہاں اگر وقف کریں گے تو من جوع ایسے وقف ہوگا، اور یہاں لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے، جب ملا کے پڑھیں گے تو ادغام ہوگا، من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم کے آخر میں بھی میم کا ادغام شفیع، اور من خوف نون ساکن کے بعد خا ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، من خوف، من خوف ایسے۔ جی اس سورہ مبارکہ کو اب ایک دفعہ پھر سنیے گا۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم بِجُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سنیے گا۔ لإیلافی، مانوس کرنے کے سبب، قریش، قریش، ایلافہم ان کا مانوس کرنا، رحلت سفر،
الشتاء سردی، والصیف اور گرمی، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی، الذی جو یا جس نے، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف خوف سے، یعنی جس اللہ نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس سورہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزاد اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور تھے، ڈاکو تھے، اور اسی طرح ان کے دشمن قبیلے کے لوگ انہیں مارنے کے لیے اور لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن قریش کا جو قبیلہ تھا یہ بیت اللہ شریف کے پاس رہتا تھا، تو اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ تو جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے قریشی لوگ، تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا، کوئی انہیں قتل نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں سفر کرتے تھے۔ سردیوں میں عام طور پہ وہ یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، اور اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کھیت نہیں تھے، کوئی باغات نہیں تھے، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے، اسی تجارت کی وجہ سے وہ بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انہیں یاد دلایا ہے کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی چاہے جو بھی موسم ہو اس میں آزادی کے ساتھ تجارتی سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے، جس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی بھی عزت اور تکریم کریں، اور اللہ کی عزت یہی ہے کہ سر اسی کے سامنے جھکایا جائے اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے انہیں ہر جگہ پہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے، اور امن و امان کی نعمتیں ان کو میسر ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور بت پرستی کو ترک کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔